الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ پاک نے مشرکین عرب کی ایک حماقت اور ہٹ دھرمی کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حماقت اور ہٹ درمی یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں صاف صاف پڑھ کر سنایا کرتے تو یہ لوگ یہ کہا کرتے، آپس میں کہا کرتے اور اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا پھیلایا کرتے تھے کہ یہ دین یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دولت مل جائے، بادشاہت مل جائے، ثروت مل جائے، مال دولت مل جائے، اس وجہ سے یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے بھٹکا رہے ہیں، یہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ چھڑوا کر ایک نئے طریقے پر لانا چاہ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ حکومت اور دولت اور سلطنت آ جائے، العیاذ باللہ۔ اور کہا کرتے تھے اس قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن نعوذ باللہ خود تراشا ہوا بنایا ہوا ہے جو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر جب قرآن لوگ سنتے تو قرآن کی طرف متوجہ ہوتے، اس کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ جادو کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ وہ الزامات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے گئے، اور آج بھی لوگ لگاتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مشرکو، تم تو بڑی قسمیں کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر وہ رسول جو آنے والا ہے ہمارے قوم میں آیا تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ قرآن نے اس بات کو نقل کیا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ وہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر رسول ہماری قوم میں سے آئے تو ہم ان کی تعظیم کریں گے، اکرام کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب جب وہ خدا کی طرف سے اے لوگو رسول تمہارے درمیان ہے
تو تمہیں ان کے اکرام کی ضرورت ہے، تم اکرام کرو اور ان کی بات کو مانو، قرآن کی تعلیم کو مانو۔ نہیں مانو گے تو دیکھو گزشتہ قومیں، ان کے پاس مال و متاع بھی تھا، دنیاوی ساز و سامان بھی تھا۔ اے عرب طاقت میں تم سے زیادہ بھی تھے، اے دنیا والوں مال و دولت اور عمروں میں تم سے زیادہ تھے، لیکن وہ عمروں میں اور مال و دولت میں اتنے تھے کہ آج کہ مالدار سے مالدار کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، صحتیں بڑی اچھی ہوا کرتی تھیں، لیکن نبی کی جب چاہے کسی طاقتور نے، مالدار نے، دنیا کے کسی بادشاہ نے جب نبی کو تکلیف پہنچائی، ان کی مخالفت کی، تو سب کا ساز و سامان دھرا رہ گیا، اور نہ تو کسی کی عمریں ان کو عذاب الہی سے بچا سکی، نہ مال و دولت کام آ سکا، نہ اولاد، نہ کنبے، نہ قبیلے، اور نہ عزتیں کسی کو اللہ کے عذاب سے روک سکتی ہیں۔ یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول تمہارے درمیان ہے، ان کے خلاف جا کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، کیونکہ گزشتہ قوموں نے جب نبی کا مذاق اڑایا، ان پر الزامات کسے، ان پر طرح طرح سے جملے کسے، تو اللہ کو ان کو نیست و نابود ختم کرنے میں، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹانے میں اللہ کو دیر نہیں لگا کرتی ہے۔ اللہ اپنے نبی پر الزامات کو اور اپنی نازل کردہ کتاب پر اعتراضات کو اللہ برداشت نہیں کیا کرتے ہیں۔ الزام لگانے والوں سے اللہ دھمکانے کے طور پر کہتے ہیں دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری اور انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور مذاق بنایا، الزامات لگائے، تو دیکھو ان کا انداز ہلاک کرنے کا، تباہ کرنے کا کیا ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ نے فرمایا دیکھو جا کر ان ظالم قوموں پر میرا عذاب کیسا نازل ہوا۔ یہاں نبی کو جھٹلانے والے، مذاق اڑانے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جاؤ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سی نافرمان قومیں کہاں آباد تھی، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں، جن کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی عزت پر، اپنی عمروں پر گھمنڈ تھا، مال و دولت پر گھمنڈ تھا۔ آج ان قوموں کے نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نبیوں پر الزام تراشی کرتے ہیں اللہ ان کو برداشت نہیں کیا کرتا۔ یہاں پہلے اللہ نے ان کے الزامات کو نقل کیا اور اس کے بعد جواب میں فرمایا کہ قدر کرو نبی کی، اگر نہیں کرو گے تو دیکھو جن لوگوں نے نبیوں کی ناقدری کی ہے ان کا انجام کیا ہوا۔ جا کر ان کے کھنڈرات کو دیکھو، آج بھی ان کی طاقت کی گواہی دیں گی، لیکن ان کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ہماری آیتیں جو کہ مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ یعنی اسلام دشمن طاقتیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں
کہ کچھ نہیں، یہ شخص بس چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان کے معبودوں سے خلاف کر دیں جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ یہ الزامات آج سے نہیں، 1400 سال سے لگائے آ رہے ہیں، اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھی جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، یعنی مذاق بنانا کوئی آپ کا اگر یہ لوگ بنانا ہے تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کا کے بارے میں اس طرح کے جملے کہے گئے، اور یہ مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا۔ یعنی آپ کے زمانے سے پہلے کے جو لوگ تھے ہر اعتبار سے زیادہ تھے، ان کے پاس تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کا مذاق اڑایا تو دیکھ لو ان مالداروں کو، اولاد والوں کو، قبیلوں کو دیکھ لو کہ میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی، کہ مکاں تو ہے مکی نہیں ہے، نام لیوا بھی آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے انجام نبی کے باتوں کا مذاق اڑانے والوں کا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم